ایک سنسان گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس 17 اونٹ تھے اور یہی اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھے۔ وہ صحرا میں جہاز رانی کے لیے اونٹوں کو کرائے پر دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کے لیے اپنے اثاثے چھوڑ کر وصیت کی تھی۔ جنازہ اور دیگر واجبات سے فارغ ہونے کے بعد تینوں بیٹوں نے وصیت پڑھی، مگر یہ کیا، ان کے والد نے اپنی تمام جائیداد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے 17 اونٹوں کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا تھا۔ وہ تینوں میں یکساں طور پر تقسیم نہیں تھے، کیونکہ 17 ایک طاق اور منفرد نمبر ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے نے کہا تھا، بڑے بیٹے کو 17 اونٹوں میں سے آدھا حصہ ملے گا، درمیان والے کو 17 اونٹوں میں سے 1/3 حصہ ملے گا اور سب سے چھوٹے کو 9واں حصہ ملے گا۔ وصیت پڑھ کر سب دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ وصیت میں درج 17 اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ 17 اونٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اور اس میں سے آدھا سب سے بڑے کو دینا ممکن نہیں تھا، جبکہ باقی 2 بیٹوں کے لیے بھی اونٹ تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کئی دن سوچتے رہے کہ اونٹوں کو تقسیم کیا جائے جیسا کہ وصیت میں بتایا گیا ہے، لیکن کسی کو جواب نہ مل سکا۔ آخر کار وہ یہ مسئلہ اپنے گاؤں کے ایک عقل مند آدمی کے پاس لے گئے۔ عقل مند آدمی نے مسئلہ سنا اور فوری طور پر اس کا حل نکالا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ تمام 17 اونٹ اس کے پاس لے آئے۔ بیٹے اونٹوں کو عقل مند کے پاس لے آئے۔ عقل مند نے اپنی ملکیت میں سے ایک اونٹ جوڑا اور اونٹوں کی کل تعداد 18 کر دی۔ اب اس نے پہلے بیٹے کو وصیت پڑھنے کو کہا۔ وصیت کے مطابق بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ مل گئے جو کہ 9 تھے، باقی 9 اونٹ بچے تھے۔ عقل مند نے دوسرے بیٹے سے وصیت پڑھنے کو کہا۔ اس سے کل اونٹوں کا 3/4 حصہ دیا گیا تھا۔ اس کے حصے میں 6 اونٹ آئے۔ تیسرے بیٹے نے اونٹوں میں سے اپنا حصہ پڑھا، اونٹوں کی کل تعداد کا 9واں حصہ۔ سب سے چھوٹے کو اس کے حصے کے 2 اونٹ ملے۔ مجموعی طور پر 9 + 6 + 2 اونٹ سب بھائیوں کو ملے، جن کی کل تعداد 17 اونٹ بنتی ہے۔ اب ایک اونٹ جو عقل مند آدمی نے جوڑا تھا وہ واپس لے لیا۔ عقل مند نے اپنی ذہانت سے اس مسئلے کو ہوشیاری سے حل کیا۔ اسی لیے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔